حکم کو بالائے طاقت رکھتے ہوئے میں جس شخصیت کو دعوت دینی ہے، کہیں بھی میری نقابت ہو اور عالم اسلام کا یہ عظیم شناخت اسٹیج کی زینت ہو، تو میں نے کوشش کی ہے کہ بلا تاخیر و تمید ان کو دعوت دی گئی ہے، چونکہ میں خود ان کو لائک کرتا ہوں، بڑے عظیم شناخواں ہیں اور عاشق رسول ہیں، اور دنیا اسلام کی کوئی ایسی اسٹیج میں کہا کرتا ہوں دنیا اسلام کی کہ جہاں پہ دن رات ان کا کلام نہ پڑھا جاتا ہو، ایک ایک نہیں 5-5 10-10 شناخواں ان کے کلام سے اپنی حاضری کا آغاز کرتے ہیں۔ شاہ صاحب نے بھی ایک وعدہ کیا تھا کہ حاکم صاحب کا کلام پڑھیں گے، شاید شاہ صاحب بھول گئے۔ اچھا ٹھیک، تو انشاءاللہ ایک بار محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اور بات ہوئی حضور شاہ صاحب عطا اللہ شاہ صاحب، میرے پاس وقت نہیں، میں نے بھی چلا صبح دفتر بھی پہنچنا ہے، تو میں نے حاکم صاحب سے پہلے اجازت لے لی ہے، تو بات عاشق رسول کی ہوئی، تو آج جی حضور کوئی نہیں، آج ایک عاشق رسول کی بات ہوئی، تو آج عاشق رسول کی تاریخ بھی 21 اپریل منائی جا رہی ہے، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ تو مجھے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ اس عاشق رسول کا تذکرہ بھی کیا جائے، جن کا ذکر کیے بغیر میرا خیال نہیں کہ سنیے کوئی عاشق رسول مکمل ہوتا ہو۔ آپ کا صرف ایک مصرع میں حاکم صاحب حضور قبلہ آپ کی نظر کروں گا۔ علامہ اقبال صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، صاحب علم اور صاحب ذوق لوگ سمجھیں گے اس کی کیفیت اور اس کے وزن کو، کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، بڑی بزم نے دل کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں، بڑی بزم نے بڑی بزم نے بڑی بزم نے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں، بڑی بزم نے دل کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں، اور ذرا سا تو دل ہوں شاہ صاحب، ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، پھر وہی لنترانی سنا چاہتا ہوں، ذرا سا تو دل ہوں ذرا سا تو دل ہوں مگر شوق اتنا، پھر وہی لنترانی سنا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں۔ اور اسی کا اسی کا حکم تھا عشق کے لفظ کا۔ یہ بڑا وزنی اور بڑا لمبا عشق کا تذکرہ ہے، لیکن چونکہ میرے پاس وقت نہیں، اس کو صرف میں مختصر کر کے پیش کروں گا، بس قبول کیجیے گا دوستوں کا حکم ہے، صرف ایک شعر کے ساتھ کہ عشق نبی میں مٹ کر یہ کمال ملتا ہے، عشق نبی میں مٹ کر یہ کمال ملتا ہے، پیسوروں نے یہ چھڑ رکھی ہے، وہ دیکھو کس کو بلال ملتا ہے، دیکھو کس کو بلال ملتا ہے۔ اور حضور میں نے مختصر کا وعدہ کیا ہے، جی بس جی میں اسی پہ آتا ہوں حضور کے۔ اب حضور اس کو سنیوں کے تاجدار نے سنا، اس نے بھی ایک مصرع کہا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ حضور لفظ عشق کی بات ہے، بس کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے اس عظیم ہستی کو اپنے الفاظ میں دعوت دینی ہے۔ لفظ عشق ہے کیا؟ عشق عشق شہرت ہے، شرافت ہے، حیا ہے، عشق عاشق ہے، محبت ہے، وفا ہے، عشق حسرت ہے، تمنا ہے، ادا ہے، عشق دریا ہے، کاسا ہے، صدا ہے، عشق حاتم ہے، سخاوت ہے، گدھا ہے، عشق عادل ہے، عدالت ہے، سزا ہے، عشق مجنو ہے، دیوانہ ہے، خطا ہے، عشق تلوار ہے، خنجر ہے، دوا ہے، عشق حاکم ہے، بغاوت ہے، دغا ہے، عشق منظر ہے، نظارہ ہے، گٹھا ہے، عشق حاصل ہے، جدائی ہے، عطا ہے، عشق چاہت ہے، مروت ہے، جفا ہے، عشق مظلوم ہے، ظالم ہے، بلا ہے، عشق جادو ہے، حقیقت ہے، نشہ ہے، عشق ماتم ہے، قیامت ہے، جزا ہے، عشق کامل ہے، قائم ہے، بقا ہے، عشق نعت ہے، حمد ہے، ثنا ہے، عشق سولی ہے، کربل ہے، خدا ہے، سولی ہے، کربل ہے، خدا ہے۔ اس موضوع کو یہیں پہ ختم کر کے بس سادات بیٹھے ہیں۔
میرا عقیدہ ہے. اور حضور قبلہ الحاج احمد علی حاکم صاحب کا کوئی بھی کلام اٹھا کے دیکھیں, کوئی ایسا مصرع نہیں جس میں آل رسول کا تذکرہ نہ, کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ ہم صدقہ آل رسول کا کھاتے ہیں. تو میں ان کی شخصیت کو دیکھ کر ایک ان کا کلام شاید کبھی آپ نے نہ سنا ہو, حاکم صاحب کی زبان سے شاید کم سنا ہو. اب حاکم صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ یار مدینے کا تھوڑا سا نقشہ کہہ, خدا کی قسم آج سے 5-6 سال قبل میں نے یہ کلام سنا, ابھی تک وہ ذہن میں ہے. آپ نے کیا لکھا ہے؟ مولا مولا وکھا دے جمال مدینہ, مولا وکھا دے جمال مدینہ, مقدر میں لکھ دے وصال مدینہ. میں کیسے بلا دوں مدینے کی یادیں, بڑا قیمتی ہے خیال مدینہ. میں کیسے بلا دوں, میں کیسے بلا دوں مدینے کی یادیں, بڑا قیمتی ہے خیال مدینہ. جب بھی پوچھے وہ جنت کا نقشہ, جب بھی پوچھے وہ جنت کا نقشہ, میں دیتا ہوں اس کو مثال مدینہ. جب بھی پوچھے وہ جنت کا نقشہ, میں دیتا ہوں اس کو مثال مدینہ. اور معاشر میں حاکم گرمی لگے گی, معاشر میں حاکم گرمی لگے گی, بدن پہ جو اوڑی ہو شال مدینہ. معاشر میں حاکم گرمی لگے گی, بدن پہ جو اوڑی ہو شال مدینہ. بس آل رسول کا تذکرہ ہے, یہی شعر کہوں گا کہ آل سے گھر وفا کرو گے, دنیا تم سے وفا کرے گی. مناؤ کے گھر شبیر کا غم تو بنت زہرا دعا کرے گی. چھوڑ کر سارے جھوٹے راہبر آؤ امبر علی کے در پر, امام گربو تلاب ہوگا قبر کی مٹی حیا کرے گی. جو بات سے میں نے کی کہ ان کے ہر کلام کے ہر شعر میں آل رسول آل نبی کا تذکرہ ہے. تو میں خیال آیا کہ یار حاکم صاحب کو پوری دنیا جانتی ہے, جس نے ان کو نہیں بھی دیکھا وہ بھی ان کے نام سے واقف ہے. بچہ بچہ ان کا کلام پڑھتا ہے, یار ان کو شہرت ملی کیسے؟ تو خدا کی قسم مجھے ہندوستان کے وہ 2 شاعر آیا, ایک کا نام ہے میر نیس علی ببر, دوسرے کا نام ہے مرزا سلامت علی دبیر. حضور انہوں نے بھی آل رسول پہ بڑا تذکرہ کیا, لکھا. آج پوری دنیا میں ان کا کلام پڑھا جاتا ہے, سنا جاتا ہے. صدیاں بیت کے لوگ ان کو یاد کرتے ہیں کہ یار فلاں کلام ان کا لکھا ہوا ہے. تو مجھے ان کا ایک شعر یاد آ گیا کہ انہوں نے میر نیس علی ببر گھر کے سین میں بیٹھے ہیں, انڈیا کی سرزمین میں کی زبان میں میر کہتے ہیں شاہ صاحب کو, اور مرزے تو پتہ ہے مغلوں کو کہتے ہیں, آپ سب کو پتہ ہوگا. اب میر صاحب حضور اپنے گھر کے سین میں بیٹھے ہیں, سورج کو غروب ہوتے دیکھا تو ذہن میں خیال آیا کہ سوال کروں کہ یہ جاتا کہاں ہے. اب سورج کی طرف دیکھتے ہیں, قلم اٹھاتے ہیں, سوال کرتے ہیں کہ اے خورشید تو سرے شام کہاں جاتا ہے, اے خورشید تو سرے شام کہاں جاتا ہے. حضور ساری رات گزر گئی, سوال کا جواب نہیں ملا. صبح تھکاوٹ کے عالم میں گھر سے نکلتے ہیں, رستے میں ملاقات مرزا سلامت علی دبیر سے ہوئی. انہوں نے کہا شاہ صاحب کیا بات ہے, آپ پریشان ہیں, آپ کے چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں. انہوں نے کہا کیا بتائیں, کل شام کو سورج غروب ہوتے دیکھا, ذہن میں خیال آیا کس سے پوچھو کہاں جاتا ہے, لیکن جواب نہیں ملا. شاہ صاحب آپ نے کون سا سوال کیا؟ تو میں نے کہا کہ اے خورشید تو سرے شام کہاں جاتا ہے, دبیر کو معلوم ہے یہ جہاں جاتا ہے. انہوں نے کہا شاہ صاحب اگر تجھے معلوم ہے مجھے بھی بتا دو یہ کہاں جاتا ہے. انہوں نے کہا شاہ صاحب پھر پڑھیے. شاہ صاحب بھی پڑھتے ہیں اے خورشید تو سرے شام کہاں جاتا ہے, دبیر کو معلوم ہے یہ جہاں جاتا ہے, اور مغرب کی جانب ہے مزار شبیر, یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے. مغرب کی جانب ہے, مغرب کی جانب ہے مزار شبیر, یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے. کیونکہ وچ میدان دے نظری آوے لکھاں کولوں ود حسین, وچ میدان دے نظری آوے لکھاں کولوں ود حسین. ہر سید دا ناس تے نخرا, ہر سید دی جد حسین. ادھر فاسق ادھر عاشق, ادھر فاسق ادھر عاشق, دوہاں دے وچ حد حسین. او میرے نبی دے حسن تو لے گئے اد حسن تے اد حسین, میرے نبی دے حسن تو لے گئے اد حسن اد حسین. چلو پھر زندگی رہی. بس آخری شعر, میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, حکم ہوا تھا دوست کا کہ ماں کی شان کا ایک شعر پڑھ کے جانا ہے. ایک پہ ایک اتفاق کرے. میرا مشہور معروف شعر پوری دنیا میں نے پڑھا ہے کہ انی ڈونگی چھانی لگدی دوجی واری ماں نہیں لگدی, انی ڈونگی چھانی لگدی دوجی واری ماں نہیں لگدی. انے دکھ نے میرے ویڑے
پیر ترہن دی تھان نہیں لگتا، ان دکھ نے ویڑے ویڑے پیر ترہن دی تھان نہیں لگتی۔ عزیزان گرامی، دعوت دوں گا اس عاشق رسول، عاشق مدینہ جن کو سننے کے لیے ہر دل بے قرار ہے۔ ماشاءاللہ، خدا کی قسم مجھے پچھلے دنوں حاکم صاحب نے بھی ایک بات بتائی کہ ایک شخص